السلام علیکم، میرا نام مراد سعید ہے اور آج ہم آپ کو ایک ایسا حیران کن اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو اگر اس وقت نہ ہوتا تو شاید آج تاریخ کچھ اور ہوتی۔ صرف ایک رات اگر سلطان نور الدین زنگی دیر کر دیتے تو کیا ہوتا؟ کیا آج دنیا کا سب سے مقدس مقام محفوظ رہتا یا تاریخ کچھ اور ہوتی؟ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے اپنی شان و شوکت کے ساتھ، لیکن وقت کے ساتھ سب مٹ گئے۔ کسی کے محل ویران ہو گئے، کسی کے خزانے لوٹ لیے گئے اور کچھ کی قبریں بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ مگر اس زمین پر ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جو صدیوں سے محفوظ ہے، نہ کبھی اس پر کوئی آنچ آئی، نہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکا۔ وہ جگہ ہے مدینہ منورہ اور وہ مقدس مقام ہے روضہ رسول۔ سن 1164 عیسوی میں مدینہ کی پرسکون فضا کے نیچے خاموشی سے ایک سرنگ کھودی جا رہی تھی۔ یہ سرنگ کسی خزانے کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک ناپاک مقصد کے لیے تھی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اس وقت ہزاروں میل دور دمشق میں ایک نیک اور باوقار حکمران بے چین ہو چکا تھا۔ یہ تھے سلطان نور الدین زنگی۔ اسی رات انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور دو آدمیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جن کے چہرے سرخی مائل تھے اور آنکھیں نیلی تھیں اور وہ مدد طلب فرما رہے تھے۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ انہوں نے وضو کیا، نماز ادا کی، لیکن جیسے ہی دوبارہ سوئے وہی خواب دوبارہ آیا، پھر تیسری بار۔ اب سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، مدینہ میں خطرہ ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور سارا خواب سنایا۔ وزیر نے کہا فوراً مدینہ روانہ ہوں۔ اسی وقت ایک خفیہ سفر شروع ہوا، چند خاص سپاہیوں کے ساتھ۔ سلطان دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا انہوں نے صرف 16 دن میں مکمل کر لیا۔ نہ آرام کیا، نہ کہیں رکے۔ مدینہ پہنچتے ہی سلطان سیدھا مسجد نبوی گئے، روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اعلان کیا کہ مدینہ کے تمام لوگوں کو تحفے دیے جائیں گے تاکہ ہر شخص ان کے سامنے آئے۔ اگلے دن پورا مدینہ جمع ہو گیا، ہر شخص ان کے سامنے سے گزرا۔ سلطان ہر چہرے کو غور سے دیکھتے رہے لیکن وہ دو چہرے کہیں نظر نہ آئے۔ شام ہو گئی، لوگ ختم ہو گئے لیکن تلاش مکمل نہ ہوئی۔ سلطان نے گورنر سے پوچھا کہ کیا کوئی باقی رہ گیا ہے؟ گورنر نے بتایا کہ لوگ صرف 2 باقی رہ گئے ہیں جو مغرب سے آئے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان فوراً ان کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے ان دونوں کو دیکھا فوراً پہچان لیا، یہی وہ چہرے تھے۔ کمرے کی تلاشی لی گئی، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا لیکن سلطان کو شک تھا۔ انہوں نے زمین پر دستک دی، آواز کھوکھلی تھی۔ کھدائی کا حکم دیا گیا۔ جیسے ہی زمین کھودی گئی نیچے ایک خفیہ سرنگ نکلی جو سیدھی روضہ رسول کی طرف جا رہی تھی۔ چند قدم باقی تھے۔ اگر سلطان ایک دن بھی دیر کر دیتے تو یہ ناپاک منصوبہ کامیاب ہو جاتا۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، سخت پوچھ کی گئی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ ایک سازش کے تحت آئے تھے۔ وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور دن میں عبادت کا دکھلاوا کرتے تھے۔ اگلے دن انہیں اسی جگہ لایا گیا جہاں وہ سرنگ کھود رہے تھے۔ سلطان کے حکم پر انہیں سزا دی گئی اور انہیں قتل کر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے۔ اس کے بعد بھی سلطان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مزید حفاظت کی جائے۔ انہوں نے ماہر کاریگروں کو بلایا اور حکم دیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھدائی کی جائے۔ یہ کھدائی اتنی گہری تھی کہ پانی کی سطح تک پہنچ گئی۔ پھر اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا ٹنوں کے حساب سے اور زمین کے اندر ایک مضبوط دیوار بنا دی گئی۔ یہ دیوار آج بھی موجود ہے اور صدیوں سے حفاظت کر رہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ خود بخود نبی کی حفاظت فرماتا ہے اور جب بھی کوئی خطرہ آتا ہے اللہ اپنے بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی محبت رسول ہے تو کمنٹ میں لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب یہ خوفناک سازش بے نقاب ہوئی تو سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت خود فرماتا ہے۔
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کی حفاظت کا وعدہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سازش، کوئی چال اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو وقت پر خبردار کر دیتا ہے اور حق کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے ہی مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلا واقعہ کس نبی یا کس اسلامی شخصیت پر سننا چاہتے ہیں۔